علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح باسم ربك العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم. ہم قسم کی تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات
اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کے لیے ہیں۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ خالق کائنات کی ہر تخلیق جو مالک نے بنائی ہے وہ فضول نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ ہر چیز بہت اہمیت کی حامل ہے۔ چاند کا چمکنا، سورج کا دمکنا، پرندوں کا چہکنا اور پھول کا مہکنا صاحب بصیرت اہل شعور کو سبحان اللہ کہنے پہ مجبور کرتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، پھر کیوں نہ کہوں اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، غور و فکر کر کے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے مالک ارض و سما جتنی بھی اشیاء آپ نے تخلیق کی ہیں وہ بیکار اور باطل نہیں ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو پاک ہے، ہمیں عذاب نار سے بچا لینا۔ آج کی گفتگو میں لفظ سبحان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ یہ کتنا اہم ہے اور اس کے کیا ثمرات ہیں پڑھنے کے، وہ کون سے خوبصورت مواقع ہیں جن پہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سبحان کو پڑھا ہے۔ سب سے پہلے جانیے لفظ سبحان اور اللہ رب العزت کا اسم اعظم اللہ کا نام کیا معنی مفہوم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ دیکھنے میں چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اس میں معارف کے دفاتر کھلے ہیں۔ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے من گھڑت عقائد بنائے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ لوگوں نے اس کی وحدانیت میں اس کا شریک بنایا ہے۔ مالک ارض و سما فرماتے ہیں سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، کہیں فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تیرا پاک ہے، نہ اس کے ہاں اولاد ہے وہ اولاد سے پاک ہے، نہ اس کے ہاں بیوی ہے وہ بیوی سے پاک ہے، نہ اس کے ہاں کوئی کنبہ قبیلہ ہے وہ کنبے قبیلے سے پاک ہے، وہ وزیر مشیر سے پاک ہے، وہ ہر کمزوری ہر نقص سے پاک ہے۔ مالک ارض و سما کی ذات اور آپ کی صفات اور مالک ارض و سما کے اختیارات ہر نقص ہر کمی سے مکمل طور پر پاک ہیں۔ جب بندہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے، اس کلمہ تمجید کو پڑھتا ہے
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جب بندہ اس مبارک کلمے کو پڑھتا ہے، اس کا وظیفہ بنا لیتا ہے، اس کو اپنا لیتا ہے، پھر وہ اللہ رب العزت کو جان جاتا ہے۔ مالک ارض و سما اس کو اس کے بدلے میں بے شمار ثمرات سے نواز دیتے ہیں۔ سبحان اللہ میرے اور آپ کے لیے وہ کون کون سے ثمرات اور برکات لاتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، کیا تم اس بات سے عاجز آ چکے ہو کہ تم ایک دن میں 1000 نیکیاں کماؤ؟ جی ہاں اللہ کے رسول، 1000 نیکیاں کمانا کیسے آسان، کیسے ممکن ہے؟ 1000 خطائیں کیسے معاف ہوں گی؟ کہا 100 دفعہ کہہ دیا کر سبحان اللہ، 100 دفعہ کہنے سے 1000 نیکیاں مل جاتی ہیں، 1000 خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ کہا ترازو میں چاہتا ہے کہ اجر اس کا بہت زیادہ ہو، اجر سے ترازو بھر جائے، کہا کر سبحان اللہ، فہم و بصیرت سے کہا کر، عقل و شعور سے کہا کر، معنی مفہوم کو سمجھ کر کہا کر۔ آپ نے سابقہ جمعہ میں سنا فاتحہ الحمد، اللہ رب العزت نے نماز کی قرات کا آغاز الحمد سے کیا۔ قرآن مجید کی مقدس 5 سورتیں ہیں جن کا آغاز اللہ رب العزت کی تعریفی کلمات سے ہو رہا ہے۔ وہ سورۃ الانعام ہے، سورۃ السبا ہے، سورۃ الفاطر ہے، سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ بھی ساتھ سن لیجئے، قرآن مجید میں سبح یسبح سے 5 سورتیں شروع ہو رہی ہیں۔ مالک ارض و سما نے قرآن مجید کی سورہ حدید، اس میں مالک ارض و سما فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض، اے حضرت انسان تو ہی نہیں اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرنے والا۔ للہ ما فی السماوات والارض، زمین آسمان میں جتنی کائنات ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، وہ اس بات کو جانتی اور مانتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ حشر، سورہ صف 28واں پارہ پڑھ لیجئے۔ 2 سورتوں کا آغاز اللہ رب العزت کی مقدس تسبیح سے ہو رہا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ سورہ جمعہ ہے، اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں زمین آسمان میں جتنی ہیں اس قدوس کی تسبیح بیان کرتی، پاکی بیان کرتی ہے، اس کی پاکیزگی کے جملے اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ سورہ التغابن پڑھ لیجئے۔ بلکہ میرے محبوب کو اللہ رب العزت حکم فرما رہے ہیں، محبوب فسبح باسم ربک العظیم، محبوب اپنے رب کی تسبیح بیان کر، اپنے رب کی پاکی بیان کر۔ محبوب تیرا رب بڑی عظمت والا ہے، تیرا رب بڑی شان والا ہے۔ پھر محبوب خدا نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی کے لیل و نہار، دن رات، نبی کی نمازیں، نبی کے نماز کے بعد کے اذکار، نبی کا سونا، نبی کا اٹھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں جانا سبحان اللہ سے شروع ہوتا تھا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان مبارک کو تر رکھتے تھے۔ حضرات، پھر اللہ رب العزت کو جب آپ مکہ میں تھے تو لوگوں نے تنگ کیا، حالات تنگ ہوئے، تنگی سے نجات کا ثمر ملا تو صرف سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی صورت میں ملا۔ فسبح
تسبیح بیان کر، اس رب کی پاکیزگی بیان کر، اس رب کے مبارک کلمات تعریف والے اپنی زبان سے نکال۔ وہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، وہ عظمت والا ہے۔ اپنے رب کی عبادت کر۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تجھے اللہ رب العزت اپنے پاس بلا دیں۔ یقین موت کے معنی میں ہے۔ مکی زندگی تنگ حالی والی تھی، خوشحالی ملی جب مدینہ میں آئے۔ لوگ در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام کو فتح مل رہی ہے۔ سورہ نصر آتی ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اے میرے محبوب، اپنے رب کی خوشحالی میں بھی کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کر، خوشحالی میں بھی اللہ رب العزت کا ورد کر، سبحان اللہ کہے، اس کی حمد کے ترانے، اس کے گیت گا اور استغفار کرتا رہے، رب سے معافیاں مانگتے رہو، بے شک وہ اللہ تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیے میرے رسول کا رکوع اور سجدہ، وہ نماز فجر ہے یا نماز ظہر عصر مغرب عشاء ہے، وہ استسقاء ہے یا چاشت ہے یا اشراق کی نماز ہے، وہ جمعہ کی نماز ہے یا عیدین کی نماز ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع میں جب آپ قرات سے فارغ ہوتے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر والضالین پر پہنچتے، آمین بلند آواز سے کہتے، پھر قرآن مجید کی کوئی اور سورت پڑھتے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے تو کہتے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان ربی العظیم۔ ساری زندگی رسول کائنات نے اپنی ہر رکعت میں، ہر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے گن گائے ہیں۔ یہیں تک کہ نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول کائنات کثرت کے ساتھ اپنے سجدے اور اپنے رکوع میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی کی دعا کو پڑھا کرتے۔ فائدے اس کو ملتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے، نماز میں رکوع کرتا ہے اور رکوع میں یہ دعائیں پڑھتا ہے۔ ثمرات برکات اس کے مقدر میں آتی ہیں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکوع اور سجدہ کرتا ہے۔ کتنے ہی محروم ہیں اس خیر سے، اس اجر سے، اس فائدے اور اس برکت سے، اس سنت سے، جو رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن نہ ان کا رکوع مکمل ہے، نہ سجدہ مکمل ہے۔ ابھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں، ہم میں سے بے شمار کثیر تعداد میں رکوع اور سجدہ اطمینان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ رکوع میں گیا، ابھی سر جھکایا نہیں، زبان سے پتہ نہیں پڑا بھی ہے کہ نہیں، نہ اس کی عظمتوں کو بیان مفہوم ذہن میں ہے، نہ اس کی تسبیحات کا خیال ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ میں کس کو سجدہ اور رکوع کر رہا ہوں، بس جھکا اور جھک کر فوری سجدے میں چلا گیا، یہ رکوع اور سجدہ ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے، جس طرح قیام نماز کا رکن ہے، اسی طرح رکوع اور سجدہ بھی نماز کا رکن ہے۔ قیام رہ جائے نماز کی رکعت نہیں، نماز نہیں۔ پچھلے جمعہ آپ نے سنا فاتحہ رہ جائے، جس کو وجوب کا درجہ دیا ہے اللہ کے رسول نے، اگر وہ رہ جائے تو نماز مکمل اور ناقص ہے۔ اسی طرح جو بندہ رکوع نہیں کرتا، رکوع اور سجدے کا چور ہے، رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کرتا، اس کی نماز کیسے ممکن ہے؟ اپنے سجدوں کو اپنے رکوع پہ نظر ثانی کریں۔ ہم نے ادھر رکوع میں کیا کرنا ہے، ہم نے سجدے میں جا کر کیا پڑھنا ہے، اس پہ غور کریں، پھر آپ کو یہ ثمرات ملیں گے جو سبحان اللہ کے میں بیان کر رہا ہوں۔ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، خطائیں معاف ہی معاف ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے بندہ
جب بندہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم، یا بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب بندہ کہتا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، جب بندہ کہتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، جب بندہ رب کی ثنائیں، رب کی تسبیحات کثرت کے ساتھ پڑھتا چلا جاتا ہے تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے۔ کس نے تمہیں حکم دیا تھا؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا میری تسبیح بیان کر، میری پاکی بیان کر، میری حمد کے ساتھ میری پاکی کو بیان کر، کیونکہ بالعشی والابکار تجھے صبح کو وقت ملتا ہے، تمہیں شام کو وقت ملتا ہے، تم صبح بھی اللہ کو یاد کرو، تم شام بھی اللہ کو سبحان اللہ کی صورت میں یاد کرو۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنا قرب نصیب کرتے ہیں جب تو اللہ کے پاکی اس انداز، اس مفہوم کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیری ذات اولاد سے پاک، عیب سے پاک، تیری بات قرآن مجید ہر نقص سے پاک، تیری شریعت، تیرا فیصلہ ہر غلطی سے پاک، اللہ تو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ سبحان ربی العظیم تو عظمتوں والا رب ہے۔ اللہ کا قرب، اللہ کے جتنے قریب ہو جاؤ گے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کو محبوب بندہ لگتا ہے جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ سنیے حدیث، سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں ان احب الکلام الی اللہ، اللہ کو محبوب کلام کون سا ہے؟ سب سے زیادہ محبوب کلام جو اللہ کو لگتا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ کی صورت میں لگتا ہے۔ یہ تم ہی نہیں، جاؤ سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع، اللہ رب العزت کے 7 آسمان، والارض اور 7 زمینیں، ومن فیہن اور جو کچھ ان 7 آسمان اور 7 زمینوں کے اندر موجود ہے، یہ سب کا سب اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ کی پاکیزگی کے ترانے بول رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اے حضرت انسان تو کیوں نہیں اس کی تسبیح کو سمجھتا؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کی تسبیح کیا ہے، لیکن تیرا مالک ضرور جانتا ہے کہ وہ میری پرندے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، میرے پرندے اور حیوانات بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، میرے جن بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، میرے فرشتے بھی میری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، جب اللہ رب العزت نے ان کے سامنے پیش کیا، کہا کچھ چیزوں کے نام بتا دیجئے، وہ قاصر رہے تو کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ فرشتوں نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے۔ یہی تو جنتیوں کی پکار ہے، یہی تو ہماری دعوت ہے۔ اگر تم محبوب کلمہ چاہتے ہو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکی ہیں، وزن میں بہت زیادہ ہیں، پڑھنے میں آسان ہیں، رب کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں جو آپ کی مسجد کے دروازوں پہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے کلمات ہیں۔ اللہ مجھے درد دے، اللہ مجھے یہ فکر دے کہ میں بھی مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ و بحمدہ کو 100 دفعہ پڑھوں۔ اللہ مجھے یہ درد دے، جویریہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہیں، فجر کی نماز پڑھی، کہا اشراق کا وقت آتا ہے میں پھر بیٹھی ہوں، پھر چاشت کا وقت آتا ہے میں پھر بیٹھی ہوں، رسول کائنات میرے پاس سے گزرے، جویریہ کیا کر رہی؟ اللہ کو یاد کر رہی ہو۔ کیا میں تمہیں محبوب کلمہ نہ بتا دوں جو تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ اجر کا حامل ہے؟
جی ہاں اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے. آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں یا کرتی ہوں. عدد خلقہ اللہ جتنی تیری مخلوق ہے اس کے برابر میں تجھے کہتا ہوں تو پاک ہے، ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے. اللہ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو پاک ہے. کتنا پاک ہے اللہ؟ جتنا تو اپنی رضا چاہتا ہے، جس پہ تو راضی ہو جاتا ہے. اللہ جتنا تیرے عرش کا وزن ہے، اتنا وزنی کلمہ جس کو میں اور آپ بھلائے بیٹھے، کبھی صبح اور کبھی شام پڑھ لیا کریں. کہا تجھے صبح سے لے کر 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے مسلسل اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن پڑھنا اور اس طرح مسلسل ذکر کرتے رہنا، یہ کلمات اتنے اجر کے برابر ہیں جتنا 3 گھنٹے اللہ کا ذکر مسلسل کرتا ہے بندہ. یہ کلمات کہہ لیتا ہے، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اس کو اجر نصیب کر دیتے ہیں. لینا چاہتے ہو اس اجر کو، خیر لینا چاہتے ہو، افضل کلام پڑھنا چاہتے ہو، پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ترانے بلند کیا کریں. نماز پڑھتے ہو، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. اللہ رب العزت اگر تیری خطائیں سمندر کی جھاگ کے بھی برابر ہو جائیں تو اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے. اللہ مجھے توفیق دے. سارا دن تھکا ہوتا ہے، بازار سے کام کاج سے واپس لوٹتا ہے، بستر پہ آتا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ اسی کلمے کو پڑھ لیتا ہے، پھر الحمدللہ دہرا لیتا ہے، اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرتا ہے. اللہ سارے دن کی تھکاوٹیں دور فرما دیتے ہیں. آنے والا آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فوری جواب دیتے ہیں ان کلمات کا. ہاں اللہ فوری اجر بھی دیتے ہیں، فوری جواب بھی دیتے ہیں. اللہ کو یہ اتنا محبوب کلمہ ہے کہ بندہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تو اولاد سے پاک، تو عیبوں سے پاک ہے، تو ہر نقص سے پاک ہے. اللہ تو ہر کمزوری سے پاک ہے. اللہ مجھے نیند آتی ہے تو نیند سے پاک ہے. اللہ مجھے بھوک لگتی ہے تو بھوک سے پاک ہے. اللہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے تو اولاد سے پاک. اللہ ہر شرک سے تو مبرہ اور پاک ہے. اللہ کہتے ہیں صدقتہ میرے بندے، تو نے سچی گواہی دی ہے. تیرے سبحان اللہ کہنے پہ مالک کہتا ہے صدقتہ، تو نے سچا کہا ہے، تو نے صداقت میں مبنی گواہی دے دی ہے. تو کہتا ہے الحمدللہ سب تعریفیں تیرے لیے. تو کہتا ہے اللہ اکبر سب کبیرائیاں تیرے لیے. تو کہتا ہے التحیات، اللہ التحیات تیرے لیے، والصلوات تیرے لیے، والطیبات تیرے لیے. یہ تیرا خلوص، تیرا اخلاص اس بات کی دعوت اور شہادت دے رہا ہے کہ مالک ارض و سما فرماتے ہیں صدقتہ میرے بندے، تو نے سچ کہا ہے. تیرا خلوص اللہ کو پسند آ جائے تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں. اگر تیرا خلوص پسند آ جائے، تیرا جملہ ایک مالک کو مقبول ہو جائے، تیری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یسبحونک ویکبرونک ویہللونک ویحمدونک ویسألونک، اللہ سے سوال کرنے کا، اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنے کا درس دیا ہے. اور پھر تو کہے گا اللہ میرے لیے اب کیا ہے؟ اللہم اغفر لی. میں اللہ رکوع میں کہتا ہوں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد فعلت، بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم کر. قد فعلت، بندے میں نے تجھے اس طرح کر دیا، تجھ پہ رحم کر دیا ہے. رحمتیں تیرے لیے ہیں، برکتیں تیرے لیے ہیں، سکون تیرے لیے ہے، رزق کی فراوانی تیرے لیے ہے، فرحت اور شادمانی تیرے لیے ہے، دکھوں سے نجات تیرے لیے ہے.
کہا تھا سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں تھے، کہا نجات ملی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جملہ زبان سے نکلا تھا۔ اللہ فرماتے اگر وہ میری تسبیح نہ بیان کرتا تو مچھلی کے پیٹ میں رہتا، میں نے نجات دی ہے، اس جملے کی برکت کی وجہ سے دی ہے۔ آج بھی کوئی ہم میں، کوئی غم میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، آج پوری قوم من حیث القوم پریشانیوں کا شکار ہو چکی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کیجئے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں ایسے کلمات کہنے کی توفیق دے جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپنانے کا اللہ توفیق دے، جو میری اور آپ کی بخشش الہی کا ذریعہ بننے والے ہیں وہ سبحان اللہ و بحمدہ کے کلمات ہیں۔ مجلس سے اٹھتے ہو، کسی میٹنگ میں بیٹھتے ہو، سبحانک اللہم و بحمدک، مجلس کے کفارہ کی دعا پڑھا کریں۔ کسی سواری پہ چڑھتے ہو، سبحان الذی سخر لنا کی دعا کو پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، صبح و شام ہو، رکوع سجدہ ہو، سواری ہو یا صبح و شام کے اذکار ہوں یا لیٹنے کا وقت ہو، اللہ مجھے اور آپ کو ان کلمات کو زبان پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔